السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، استاد آ رہی ہے۔ ہاں بس میں لیٹ ہو گیا آج کافی، کئی مصروفیت تھی، تو شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون۔ إن الذين كفروا ينادون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں ندا لگائی جائے گی، انہیں پکارا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، البتہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی اکبر زیادہ بڑی تھی، زیادہ بڑی ہے، من مقتکم انفسکم تمہاری اس ناراضگی سے، انفسکم تمہاری اپنی، تمہاری اپنی جانوں کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے۔ تمہاری اپنی جانوں کی ناراضگی کب؟ اذ تدعون الی الایمانی، جب تم بلائے جاتے تھے، جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی، الی الایمانی ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم کفر کرتے تھے۔ تو مقت سے مراد سخت قسم کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو جب کافر لوگ جہنم کے اندر، جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، والعیاذ باللہ بدترین عذاب میں، تو اس وقت کفار کو کہا جائے گا، جب کافر لوگ جہنم میں ہوں گے اور تو اس وقت جب وہ بڑا افسوس کر رہے ہوں گے اپنے اپنے آپ پر، تو اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے، زیادہ بڑی تھی تمہاری اپنی جانوں کی ناراضگی سے۔ کب تمہاری ناراضگی؟ دنیا میں جب تم ناراض ہوتے تھے، کب؟ استدعون الی الایمان، جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم کفر کرتے تھے، تم انکار کر دیتے تھے۔ دنیا میں اگر کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو دعوت دی جائے تو وہ آگے سے غصے کا اظہار کرتے ہیں، جی ہمیں کیوں دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں واضح و نصیحت کیوں کی جا رہی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آخرت سے کیا لینا دینا، ہمیں دین سے کیا لینا دینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہونا، آخرت قیامت قائم نہیں ہونی، کوئی سزا جزا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب کفار کو دعوت دی جاتی تھی تو کفار آگے سے ناراضگی کا اظہار کرتے، آگے سے گالم گلوچ کرتے، آگے سے ہاتھا پائی کرتے، آگے سے ظلم و تشدد کرتے، مرنے مارنے پر، قتل و غارت پر اتر آتے، کئی دفعہ قتل کر بھی دیتے، شہید کر بھی دیتے نبیوں کو، رسولوں کو، دعوت دینے والوں کو، اپنی اس ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، آواز لگائی جائے گی جہنم میں سڑنے والے کافروں کو کہ اب بتاؤ تمہاری ناراضگی کی کیا حیثیت، تمہارے غصے کی کیا حیثیت؟ تمہارا غصہ تو بہت ہلکا تھا، جب تم غصہ کرتے تھے نبیوں پر،
دین کی دعوت دینے والوں پر کہ یہ ہمیں ایمان کی دعوت کیوں دیتے ہیں، ہمیں اچھی باتیں کیوں بتاتے ہیں، تمہاری ناراضگی تو بہت چھوٹی تھی جب تم کفر کرتے تھے، تم نہیں مانتے تھے، تو اللہ تم پر کتنا ناراض ہوتے تھے۔ اصل تو اللہ کی ناراضگی کی پرواہ ہے، کیونکہ اس دنیا کا پورا خالق، مالک، رازق، مدبر، سب کچھ وہ اللہ رب العالمین۔ تمہاری ناراضگی کی کیا حیثیت؟ تمہاری ناراضگی سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تم کیا کرو گے دنیا کے اندر؟ تم کسی پہ ظلم زیادتی کرو گے، وہ بھی تمہارا پاس کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ نے دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، اللہ نے کافروں کو ایک وقتی اختیار دیے ہے، وہ کافروں کے پاس بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کوئی نیکی کرے، کوئی ظلم زیادتی کرے، اللہ چاہے تو اللہ نہ کسی کو ظلم کرنے دیں، لیکن کبھی کبھی آزمائش کے لیے کافر ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں بڑا غصہ آتا تھا، تمہارے غصے کی کیا حیثیت؟ تمہارا غصہ وہ کیا بیچتا ہے؟ اللہ رب العالمین کتنا غصہ ہوتے تھے جب تم کفر کرتے تھے، جب تم دین کی دعوت دینے والوں پر تم غصہ کرتے تھے، تو تم پر جب اللہ غصہ کرتا تھا، اور اللہ کے غصے کی اب سزا یہ ہے جہنم۔ اللہ کے غصے کی اہمیت ہے، تمہارے غصے کی کیا اہمیت ہے؟ تم کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ؟ تم زیادہ سے زیادہ دنیا میں تم روکو گے، تم گالم گلوچ کرو گے، تم ہاتھا پائی کرو گے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ کسی کی دنیا کے بارے میں تم کوئی ظلم زیادتی کرو گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ نبیوں کو، رسولوں کو، ایمان والوں کو، نبیوں وہ اللہ کے لیے ہوگا، ان پر اگر کوئی سختی ہوگی تو وہ اللہ کے دین کے لیے ہوگی، ان کا مقام بڑھے گا۔ اگر ان کو شہادت مل جائے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے ویسے، لیکن اگر اس میں ان کی جان چلی جائے، اس میں اگر ان کا زیادہ نقصان بھی ہو جائے، تو اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے جناب سے اتنا انعام دیں گے، اللہ انہیں راضی کر دیں گے، ان کی آخرت اللہ سنوار دیں گے، جس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان کے درجات اتنے بلند کریں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو دنیا میں مشکلات آئیں اور جنہوں نے اس پہ صبر کیا، خاص طور پہ کسی کو دین کے بارے میں مشکلات آئیں، تو جب اللہ قیامت کے دن جن کو مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، اور انہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا، جب قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ درجات دیں گے، انعامات دیں گے، تو لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم پہ بھی دنیا میں بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہوتی۔ احادیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن کو مشکلات آئیں دنیا میں، جب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے، بڑی بڑی نعمتیں دیں گے، تو اس وقت لوگ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو آریوں سے چیر دیا جاتا، ہمارے جسموں کو لوہے کی کینچیوں سے گوشت کو نوچ لیا جاتا ہے۔ یہ بغیر حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن دنیا میں اگر آزمائش آئے اور ایک انسان خندہ پیشانی سے آزمائش برداشت کرے، اور خاص طور پہ وہ آزمائش دین کے لیے ہو، اور انسان برداشت کرے، تو وہ تو آخرت کی کامیابی ہے بہت بڑی، وہ آخرت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کفار جو ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، غصہ کرتے تھے آگے سے، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے غصے کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے انکار کی وجہ سے جو اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی ہوتی تھی، تو وہ بڑی تھی، اور اس کا اثر بہت زیادہ ہے، دنیا میں بھی بے برکتی، اور دنیا میں بھی اللہ کا عذاب، اور آخرت میں بھی، آخرت میں جہنم کی صورت میں۔ کئی دفعہ دنیا میں ظلم کرنے والوں پر، کفر کرنے والوں پر، انکار کرنے والوں پر، ایمان والوں پر ظلم کرنے والوں پر دنیا میں اس طرح کر کے عذاب نہیں آتا، آخرت میں تو عذاب ملے گا، کئی دفعہ دنیا میں ڈھیل مل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، تو ان پر دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، اللہ کا آخرت میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو واضح ہے،
जहन्नम की सूरत में। दुनिया का अजाब कई दफा हम देखते हैं दुनिया में ऐसे लोगों पर अल्लाह का अजाब नहीं होता, दुनिया में बड़ी नेमतों में होते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर, जिनको दुनिया में नेमत मिलती है उनको फिर यानी वो ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमसे राजी है, तो वो पलटने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये यानी इनडायरेक्टली उनके लिए ज्यादा बड़ी सजा है कि वो इसी मतलब यानी जोम में रहते हैं कि हम शायद अल्लाह ताला के बड़े चुनीदा हैं, कि हम पर अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो बिल्कुल ठीक। यानी असल में हमारा बहुत बड़ा मसला ये है कि हमें पता नहीं अल्लाह के अजाब से मुराद क्या है दुनिया में। आखिरत में तो अल्लाह का अजाब वो तो जहन्नम और वो जिस्मानी तकलीफें हैं। दुनिया में ज़रूरी नहीं है अल्लाह का अजाब वो जिस्मानी तकलीफों की सूरत में हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है दुनिया में अल्लाह की नाराज़गी की यही दलील है कि कोई छत गिर पड़े, कोई आग लग जाए फैक्ट्री को, घर को। ऐसा भी हो सकता है कोई आसमान से टुकड़ा गिर पड़े, कोई शाबे साकिब गिर पड़े किसी पर, कोई जलजला आ जाए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। सिर्फ दुनिया में अजाब की ये सूरतें नहीं है, ये सूरतें भी हो सकती हैं अजाब की, लेकिन अजाब की सिर्फ ये सूरतें नहीं है। हम असल में बाज दफा इन्हीं सूरतों को अजाब समझते हैं, और किसी पर अगर अजाब की ये सूरत ना हो तो हम बाज दफा परेशान होते हैं कि इसके पास तो बड़ी नेमतें हैं, इसके पास तो बड़ा मालो दौलत है, बड़ा इख्तिदार है, इसके पास दुनिया में ऐशो इशो से जिंदगी गुजार रहा है। तो कुरान में आता है, हदीस में आता है कि ऐसे लोगों पर दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वगैरह आयतें हैं कुरान में, जो मेरे याद से एराज करेगा, मेरे जिक्र से, मैं उसकी मईशत तंग कर दूंगा, यानी दुनिया में। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, क़यामत के दिन हम ऐसे लोगों को अंधा उठाएंगे। क़यामत का अजाब तो वाज़ेह है, वो तो वाज़ेह होगा, सबको नजर आ रहा होगा, मैदान माशर में भी और जहन्नम की सूरत में। मसला कई दफा दुनिया में हो जाता है। अब फिरौन है मसलन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अब कितना लंबा अरसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे दावत देते रहे, और फिरौन वो मिस्र के तख्त पे बैठा हुआ है, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन और बनी इसराइल पे जुल्म किए जा रहे हैं। अब उसके पास इक़्तिदार भी है, माल भी है, सब कुछ है। तो दुनिया में तो आप समझिए कि वो, अगर हम ज़ाहिरी सतही नज़र से देखें तो दुनिया में तो बड़ी नेमतों का वो शिकार रहा है। बस जब दुनिया में उसको गर्क किया गया उस वक्त वो अजाब का शिकार हुआ, अगर हम ज़ाहिरी नज़र से देखें। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितना अरसा दावत देते रहे, 30 साल 40 साल, अल्लाह को पता है। उसमें तो फिरौन बड़ी दुनिया की नेमतों में रहा है, मालो दौलत भी, इक़्तिदार भी, सब कुछ। वो तो सिर्फ मौत के वक्त उस पर अजाब आया नहीं। ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी सतही नज़र है। असल में अजाब से मुराद क्या है, जैसे मिस्तुबा ने जिक्र किया, असल में कोई बंदा नेमतों में, अल्लाह उसको नेमतें दे दें और वो नेमतों में इतना मगन हो जाए कि वो अल्लाह से दूर हो जाए, और वो उसे नेमतें उसे हक की तरफ पलट नहीं ना दें, तो ये नेमतें नहीं है, ये अजाब है, और ये सबसे बड़ा अजाब है अल्लाह का। अगर दुनिया में दूसरे किस्म की कुछ मुसीबतें आ जाएं, जल्जला की सूरत में, कोई नुकसान की सूरत में, कोई एक्सीडेंट की सूरत में, कोई बीमारी की सूरत में, वो ठोकर लग जाती है, बाज दफा बंदे की इस्लाह हो जाती है, वो नेमत तो, वो मुसीबत तो रहमत बन जाती है एक काफिर के लिए, एक फासिक फाजिर के लिए। कई दफा एक काफिर मुसीबत आने पर वो अल्लाह के करीब हो जाता है, वो इस्लाम ले आता है। एक फासिक फाजिर शख्स, वो कोई मुसीबत आती है, बीमारी आती है, वो ठोकर लगती है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है, और वो गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो मुसीबत तो उसके लिए मुसीबत बनी नहीं। और कई दफा किसी शख्स पर नेमतें होती हैं, वो नेमतें अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब होता है। फला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम काफिरून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके माल और इनकी औलादें, मुनाफिकों का जिक्र हो रहा है, इनके माल इनकी औलादें आपको ताज्जुब में न डालें। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, सूरह तौबा की आयत है। अल्लाह तो चाहते हैं अल्लाह इस माल और औलाद की वजह से इन्हें दुनिया में अजाब दे। यानी माल और औलाद भी अजाब होते हैं। कैसे? वतज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून, ऐसे कि ये गफलत में इतने मुब्तला हो जाएं कि इसी गफलत में अल्लाह से दूर रहें, और इसी गफलत में इनकी जान निकल जाए, मौत आ जाए, चाहे तभी बिस्तर पे मौत आ जाए, ये सबसे बड़े अल्लाह का अज़ाब का शिकार रहे।
سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ یہ غفلت کی زندگی گزار کے گئے ہیں، اور ان کے گناہوں میں ہی اضافہ ہوتا رہا ہے، دنیا بھی ان کی تباہ۔ دنیا کی نعمتوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے۔ اگر یہ کوئی شخص اپنی پیدائش سے لے کر 100 سال، 500 سال، 1000 سال بھی اس کی عمر ہو، اور وہ سونے کے چمچ میں کھاتا رہے، اور وہ غفلت کی زندگی گزار دے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے لیے جو اصل زندگی ہے آخرت، اس میں اپنے لیے یعنی بڑے سے بڑا عذاب کی صورتیں پیدا کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، چاہے ظاہراً ہمیں وہ نعمتوں میں نظر آ رہا ہے، یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں غصہ آتا تھا نیک لوگوں کی دعوت پر، جب وہ تمہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے، تمہارا غصہ کی کیا حیثیت تھی؟ تمہارے انکار کرنے پر، تمہارے نہ ماننے پر جو اللہ کو غصہ آتا تھا وہ بہت بڑا تھا، اور اللہ کے غصے کی اہمیت ہے، اس کے دنیا میں بھی اثرات ہیں اور آخرت میں بھی اثرات ہیں۔ ڈر جانا چاہیے انسان کو اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے۔ بہت غور طلب آئی تھی، بہت توجہ طلب آئی تھی، یعنی انسان اللہ سے دور ہو کر اپنا نقصان کرتا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا، اور جو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ کوئی اللہ کا فائدہ نہیں کرتا، کوئی کسی کا نبی یا کسی اسلام کا فائدہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ در حقیقت اپنا فائدہ کر رہا ہوتا ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے آپ کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن ضل فإنما يضل عليها، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کو بھولتا ہے وہ اللہ کو نہیں بھولتا، اصل میں جو دین کو بھولا ہوا ہے وہ دین کو نہیں بھولا ہوا، اصل میں وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے، اپنے فائدے کو بھول گیا ہے۔ نہ اس نے کبھی قرآن پڑھا، نہ اس نے کبھی اسلام کے بارے میں غور کیا، نہ کبھی اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں سوچا، وہ بھولا رہا دین کو، اللہ کے حکم کو، وہ اللہ کو نہیں بھولا، دین کو نہیں بھولا، حق بات کو نہیں بھولا، وہ در حقیقت اپنا فائدہ بھول گیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بلا دیا۔ نسوا اللہ فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانوں کا فائدہ بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ وہ اللہ کو بھولا رہا، دین کو بھولا رہا، کبھی اس کو دین کی طرف توجہ نہیں رہی۔ اصل میں اللہ دین کو نہیں بھولا، اللہ نے اس کو اس کی جان اور اس کے اپنے اپنے جان کا فائدہ بلا دیا، اس کی زندگی تباہ ہو گئی، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، اللہ اندھا اٹھائیں گے ایسے شخص کو، کہے گا اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں تجھ پر اپنی آیتیں بھیجی تھی تو ان آیتوں سے اندھا بن گیا، تو ان آیتوں کو بھولا رہا، آج تو اندھا ہے، آج میں تجھے بھول جاؤں گا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ یہ جواب دیں گے اسے قیامت کے دن۔ تو انسان دنیا میں جو کرتا ہے تو وہ انسان اتنا نقصان کرتا ہے، انسان غصہ نہیں کر رہا کسی کی دعوت دینے پر، وہ انسان کے غصے کرنے پر جو اللہ کا غصہ ہے، جس کا اثرات ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو کافروں کو پکارا، اور یہ سمجھ کب آئے گی؟ قیامت کے دن سمجھ آئے گی، دنیا میں یہ سمجھ نہیں آ سکتی یہ بات، اور کتنا ہی بڑی مصیبت ہے کہ دنیا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دنیا میں جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، انہیں کوئی سمجھانا چاہے انہیں غصہ آتا ہے، وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کوئی سمجھانا چاہے تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا مقصد ہے، ان کا کوئی دنیاوی مفاد ہے۔ نبیوں کے بارے میں ہمیشہ لوگ سردار یہی دعویٰ کرتے رہے، نبی ہمیں کیوں دعوت دیتے ہیں؟ یہ تو اصل میں کوئی ہمارے ملکوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے کوئی دنیاوی مفادات ہیں۔ ہمیشہ سردار بادشاہ قسم کے لوگ نبیوں پر یہی اعتراض کرتے رہے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون علیہ السلام پر فرعون اور فرعون کے سرداروں نے کیا اعتراض کیا؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنین۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہمارے دین سے پھیر دو، اور تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تمہیں زمین کے اندر بڑھائی اقتدار حاصل ہو جائے، تم مصر کی سرزمین کے مالک بن جاؤ، تم تو اس لیے آئے ہو، تمہارے دنیاوی مفادات ہیں، ہم تم پر کبھی ایمان نہیں لائیں۔ تو یہ دھوکہ ہے بہت بڑا جس میں کافر ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، تو وہ اس دھوکے میں، پوری غفلت میں پوری زندگی گزار دیتا ہے اور اپنی زندگی اور آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ ناراضگی نہیں کر رہا ہوتا، اس کی ناراضگی پر جو اللہ کی ناراضگی ہے اصل تو وہ اس کی دنیا آخرت تباہ کر دیتی ہے۔ کافروں کو پکارا جائے گا، البتہ اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی تھی تمہاری اس ناراضگی سے، تمہاری اپنے جانوں کی ناراضگی سے۔ جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے۔ جب یہ کافروں کو جہنم میں پکارا جائے گا، جب یہ کہا جائے گا، تو کافر آگے سے کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے اب ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا سنتین، امتنا، امت تو نے موت دی، نہ ہمیں، امت واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اپنے موت دی ہمیں اس نتعینی، دو مرتبہ، وہ احییتنا، اور آپ نے زندہ کیا ہمیں اس نتعینی، دو مرتبہ، اعترفنا بذنوبنا، تو ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، حل الی خروج من سبیل، بس کیا نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی سمجھ آ گئی، اب تو آنکھیں بڑی کھل گئی ہیں، اب تو ایمان کا بڑا پتہ لگ گیا ہے کہ ایمان کتنے کام کی چیز ہے، اور ایمان سب کچھ ہے، سب کچھ ہدایت ہے، سب کچھ دین ہے، سب کچھ اللہ کے احکامات ہیں، رسولوں کی باتیں وہ سب سے قیمتی تھیں۔ اے اللہ اب تو بڑے ہی آنکھیں کھل گئی ہیں، اب تو ہر بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں 2 دفعہ مارا، آپ نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں پوری سمجھ آ گئی ہے، ہم ہی غلط تھے، 100% ہمارا قصور ہے۔ اے اللہ اب کوئی یہاں سے نکلنے کا رستہ، اب کوئی جہنم سے نکلنے کا، اس عذاب سے، اس بدترین کیفیت سے کوئی نکلنے کا رستہ؟ اب یہ ہمیشہ 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 کا عذاب ہمارے ساتھ چمٹ گیا ہے، اب یہ عذاب کوئی ہلکا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں سے کوئی نکلنے کی صورت ہے؟ اب کہاں سے نکلنے کی صورت بنے؟ نکلنے کی صورت وہ تو تب ہو جب عمل ہو، یہ تو عمل تو دنیا میں ہوتا ہے، عمل تو آخرت میں ہوتا نہیں۔ دنیا میں اچھا عمل کریں تو جنت، دنیا میں برا عمل کریں تو جہنم، آخرت میں تو عمل ہے ہی نہیں، آخرت میں تو جزا ہی جزا ہے، آخرت میں تو عذاب سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ عذاب سے نکلنے کا راستہ تو دنیا ہے، دنیا کے اندر عمل ہے، توبہ ہے، گناہ کرے انسان تو انسان توبہ کرے، انسان نیک اعمال کرے، یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ ہے۔ لیکن جب یہ دنیا کا وقت گزر جائے، موت آ جائے، اب قبر میں دہائیاں، اور قبر میں اب معافیاں اور حسرتیں، اور آخرت کی معافیاں اور حسرتیں اور دہائیاں، یہ اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ وہ کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا۔ کون کہیں گے؟ کافر، یعنی قیامت کے دن کافر ہر حقیقت کا اقرار کر لیں گے۔ اللہ نے 2 دفعہ مارا، 2 دفعہ زندہ کیا، یہ تو قرآن میں موجود ہے، یہ تو قرآن کا موقف ہے کہ اللہ ہر شخص کو 2 موتیں دیتے ہیں، 2 زندگیاں دیتے ہیں۔ یہ موقف قیامت کے دن کافر دہرائیں گے۔ کافروں کا قرآن سے کیا لینا دینا؟ لیکن آخرت میں تو ہر بندہ ایمان لے آئے گا، آخرت میں نہیں، آنکھیں بند ہوتے ساتھ ہی ہر بندہ مومن ہو جاتا ہے، ہر بندہ بڑا ہی اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، ہر بندہ بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے ہی، جب فرشتے آتے ہیں نا ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے، سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے، سارے وہ آنکھوں سے پردے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ساری حقیقت کھل جاتی ہے مرنے سے پہلے ہی۔
क्योंकि तो बंदा नेक था, पूरी जिंदगी नेकी करता रहा, नेकी करने की कोशिश करता रहा, बशरी तकाजे के तहत कोई कमी बेशी हो गई तो अगर वो तौबा करता रहा तो मरने से पहले ही वो जब फरिश्ते आएंगे ना, मलकुल मौत और उसके साथ फरिश्ते आएंगे रूह कब्ज करने के लिए, खूबसूरत फरिश्ते, सफेद रंगों वाले फरिश्ते, हंसते मुस्कुराते फरिश्ते, वो जब आएंगे सलाम कहेंगे और वो जन्नत की खुशखबरियां सुनाएंगे तो सारी दुनिया की तकलीफें खत्म हो जाएंगी, मौत की तकलीफ तक भूल जाएगी। अल्लाह याद आ जाएगा, अल्लाह से मुलाकात को दिल करेगा। जब अल्लाह से मुलाकात को दिल करेगा तो अल्लाह ऐसे लोगों से मुलाकात को पसंद करते हैं, तो नेक बंदा भी अल्लाह से मुलाकात को पसंद करेगा, जी जल्दी जल्दी मेरी रूह कब्ज करो, जल्दी जल्दी अल्लाह के पास मुझे ले जाओ मेरी रूह को। और अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअह। जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करते हैं अल्लाह उससे मुलाकात को पसंद करते हैं। और जो बंदा पूरी जिंदगी गफलत में जिंदगी गुजारता रहा, अल्लाह की नाफरमानियों में जिंदगी गुजारता रहा, अपने तई वो समझता था कि मैं तो बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा हूँ, ये जो ईमान की जिंदगी है ये तो बड़ी पाबंदी वाली जिंदगी है, नमाजें पढ़नी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, अल्लाह रसूल की बात माननी पड़ती है। उसे नहीं पता था कि इसमें कितनी बड़ी खैर है। मरने से पहले सारी हकीकत खुल जाती है, मरने से पहले सारी हकीकत खुल जाती है जब फरिश्ते आते हैं रूह कब्ज करने के लिए। उसी वक्त सब कुछ आंखों पे पड़ा पर्दा हट जाता है, हर चीज सूरज की तरह नजर आती है, सारी हकीकतें रोशन हो जाती काफिर के लिए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मरते वक्त हर बंदा मुसलमान हो जाता है, कुरान में मौजूद है, ये देखिए कुरान ने हर बात वाज़ेह कर दी है। हम ना पढ़ें तो अलग बात है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है जिन लोगों पर अज़ाब आता है दुनिया में, तो ऐसे लोग जब उन पर अज़ाब आता है, वो मर रहे होते हैं, तो वो मरने से पहले ईमान ले आते हैं। सूरा गाफिर, यही जो हम सूरत पढ़ रहे हैं, सूरा गाफिर, सूरा मोमिन, इसी सूरत की आयत नंबर 84 है। इसमें अल्लाह फरमाते हैं, लम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति, जब लोगों के पास हमारे रसूल आए रोशन निशानियां लेकर, फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, तो वो खुश हो गए साथ उसके जो उनके पास इल्म था। कुफार के पास जब रसूल, अल्लाह के रसूल रोशन निशानियां लाए, अल्लाह की वही, अल्लाह का पैगाम रसूलों ने कुफार को पेश किया, कुफार ने रसूलों की बातों पर गौर करने की बजाय जो उनके पास इल्म था, अल्लाह ने यहाँ इसको इल्म कहा है, जो उनके पास इल्म था, यानी रसूलों की दावत के मुकाबले में कुफार के पास कौन सा इल्म है? दुनिया का इल्म। दुनिया का इल्म तो कोई हैसियत नहीं रखता अल्लाह की वही के मुकाबले में, असल इल्म तो वही है। यहाँ अल्लाह ने कुफार का जिक्र किया और कुफार के इल्म का जिक्र किया तंज करते हुए, यानी जब रसूल आए कुफार के पास और इल्म तो रसूलों के पास था। जिस तरह हजरत इब्राहिम ने जब अपने बाप को दावत दी, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बाप को दावत देते हुए कहा, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका, ए अब्बा जान मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या, आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। तो हजरत इब्राहिम के पास कौन सा इल्म था? वही का इल्म था। असल इल्म तो वही का इल्म होता है, असल इल्म तो शरीयत का इल्म होता है, कुरान का इल्म होता है, हदीस का इल्म होता है। जब रसूल आए रोशन निशानियां लेकर, जो असल इल्म था वही का इल्म रसूल लाए, तो लोग खुश हो गए जो उनके पास इल्म था। यहाँ दुनिया के इल्म, दुनिया की मालूमात और दुनिया की तरक्कियां, इसको अल्लाह ने तंजन इल्म करार दिया, तंजन। रसूलों के इल्म के मुकाबले में वो अपने इल्म पर इतराते रहे। तो फिर क्या हुआ? वहाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहजिऊन, घेर लिया उन्हें उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे। लोग अपने इल्म पर मुतमईन रहे, कुफ्फार अपने दुनिया की मालूमात पर, दुनिया में हमारे पास ये है, हमारे पास इख्तिदार है, माल है, वो उस पर खुश रहे और अजाब का मजाक उड़ाते रहे। जिस अजाब का मजाक उड़ाते रहे, एक वक्त आया उसी अजाब ने उन्हें घेर लिया, अजाब आ गया उन पर। लम्मा राऊ बासना, अब जब ये अजाब उन पर आया, जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा, कुफ्फार की बात हो रही है, वो कुफ्फार जिन्होंने नबियों की दावत पर गौर नहीं किया, नबियों के पास जो इल्म था उस इल्म की बजाय वो अपने पास जो इल्म था दुनिया का, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह ने तंजन उसे इल्म करार दिया, वो उस पर खुश रहे। तो अल्लाह के अजाब को, अल्लाह की तरफ से अजाब का, धमकियों का मजाक उड़ाते रहे। उसी अजाब ने जब इन्हें घेर लिया, जब उन पर वो अजाब आया, जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा,
قالوا آمنا باللہ وحدہ، عذاب کو دیکھ کر، ابھی موت نہیں آئی تھی، ابھی عذاب آیا، وہ عذاب کا شکار ہوئے، ابھی وہ مرے نہیں، ابھی فرشتوں نے روح قبض نہیں کی، عذاب کو دیکھ کر وہ سب کہنے لگے ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جو کچھ ہم شرک کرتے تھے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نے پوری زندگی جو کفر کیا، شرک کیا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم غلط کرتے رہے، ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہر بندہ مرتے وقت جب عذاب اس پر آتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، مرنے سے پہلے ایمان لے آتا ہے۔ فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، فرعون جیسا بدبخت بھی مرتے وقت ایمان لے آئے، اور صرف فرعون نہیں، ہر شخص مرتے وقت ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیتے ہیں پھر کسی کو اس کا عذاب فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ کفار پر مرتے وقت جو عذاب آتا ہے موت کی صورت میں، لوگوں کو نظر آئے یا نہ آئے، کئی لوگ سمجھتے ہیں جو بستر مرگ پہ فوت ہو رہے ہیں بڑی آرام سے ان کی جان نکل رہی ہے، ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ برزخی معاملات ہیں، یہ اللہ کے علم میں۔ ہمارے سامنے ایک بندہ اس کی جان آرام سے نکل گئی، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ فرشتوں نے کیا کیا ہے، اس کی بعض دفعہ ایسے لوگوں کی شکل اتنی خوفناک بن جاتی ہے، اس خوفناک عذاب کو دیکھ کر، اس خوفناک شکلوں والے فرشتوں کو دیکھ کر، اور فرشتے جب پٹائی لگاتے ہیں تو ان کے چہروں پر خوف اور وہ عذاب کے اثرات ثبت ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ کفار کے چہرے دیکھا کریں مرتے وقت، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں، کئی دفعہ اللہ دکھا دیتے ہیں، کئی دفعہ نیک لوگوں کے چہروں پر وہ جو ایک سکون اور ایک بڑی مشکل حالت میں ان کی جان نکلتی ہے، ظاہراً ہمیں لگ رہا ہوتا بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی ہے ان پر، لیکن ان کے چہروں پر ایک سکون نظر آتا ہے، ایک مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ ضروری ہے ہمیں ہر شخص کے چہرے پر نظر آئے، اللہ کئی جگہ دکھا دیتے ہیں۔ وہ مرتے وقت قبر میں، محشر میں، جہنم میں ہر شخص مومن ہوگا، ہر شخص وہ باتیں دہرا رہا ہوگا جو باتیں قرآن میں آئیں، جو باتیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کرتے تھے، جو باتیں نبی قرآن میں کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے دو کافر ہو یا مومن ہو، دو موتیں ہیں دو زندگی میں، دنیا میں کوئی مانے نہ مانے کافر اس بات کو، جہنم میں کافر اس کا اقرار کریں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں دو موتیں دی اور آپ نے ہمیں دو زندگیاں دی، یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ دنیا میں کوئی اس کو کوئی کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا، آخرت میں سب مان لیں گے اس کو، مرتے وقت ہر بندہ مان لیتا ہے، قبر میں ہر بندہ مان لیتا ہے، میدان معاشر میں ہر بندہ مان لے گا، آخرت میں آ، جہنم میں ہر بندہ مان لے گا۔ تو کافر کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں دو دفعہ موت دی، دو دفعہ زندگی دی، دو موتیں اور دو زندگیوں سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سر ایک دفعہ مطلب وہ جب ہم عدم سے وجود میں آئے تھے، یعنی جب ہم نہیں تھے، پھر جب ہم مریں گے وہ دوسری موت ہے، اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ دوسری۔ جی بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے موت ہے، پہلی موت، پھر زندگی ہے، پہلی زندگی، پھر موت ہے، یہ دوسری موت ہے، اور پھر زندگی ہے، یہ دوسری زندگی ہے۔ تو پہلے موت ہے، پہلی موت، پھر پہلی زندگی، پھر دوسری موت، پھر دوسری زندگی، تو دو موتیں اور دو زندگیاں ہو گئی۔ پہلی موت کیا ہے؟ وہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے، ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کو موت سے تعبیر کیا گیا۔ پھر زندگی ہے، پہلی زندگی، وہ زندگی وہ ہے جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں، میں گزار رہا ہوں، آپ گزار رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ یہ اتنی قیمتی زندگی ہے کہ مرتے وقت کافر تمنا کرے گا کاش کہ مجھے چند لمحے مل جائیں، میں صدقہ کر لوں، وہ نیکی کر لوں، مجھے چند لمحے دے دیے جائیں۔ اللہ نے تو، اللہ کو پتہ ہے کتنی زندگی دی ہے۔ تو یہ زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں گزارنی چاہیے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کرنے میں گزارنی چاہیے۔
صدقہ خیرات کرنے میں، سجدہ عبادت کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں گزارنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنے میں گزارنی چاہیے، ذکر اور تسبیح اور قرآن پڑھنے